بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل حسنة تضاعف بعشر إلى 700 ضعف إلا الصوم وأنا أجزي به. الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ نے زندگی میں ایک اور مرتبہ یہ ماہ مبارک ہم سب کو عطا کیا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا کرم ہے، محض اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا قیمتی مہینہ، اتنا عظیم الشان مہینہ ہمیں زندگی میں اور ایک دفعہ عطا فرمایا۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت والجلال کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت والجلال سے قریب ہونے کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندہ بہت تھوڑی عبادتیں کر کے بہت زیادہ اللہ رب العزت والجلال سے قریب ہو جاتا ہے، بہت جلد اور بہت زیادہ اللہ رب العزت والجلال سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے ماہ مبارک کہ ہم سال بھر اللہ رب العزت والجلال کی یاد سے، اللہ رب العزت والجلال کے ذکر سے ہم بہت دور ہوتے ہیں۔ تو یہ غافل ہوتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھریلو زندگی کے اندر، کاروباری مصروفیتوں کے اندر اتنے منہمک اور اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کو جیسے یاد کرنا چاہیے تھا ویسے ہم یاد نہیں کر سکتے۔ اصل تو یاد اللہ رب العزت والجلال کی کو یاد کرنا، اس لیے کہ اللہ ہمارے جان و مال کے خالق ہیں، اللہ رب العزت والجلال کی ہماری جسم و جان کے مالک ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے یہ اللہ ہی کا دین ہے۔ اگر اللہ رب العزت والجلال ہمیں زندگی نہیں دیتے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اس لیے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس یہ قرض ہے، اللہ نے ہمیں قرض کے طور پر دیا ہے۔ تو لہذا جیسے اللہ نے ہمیں قرض کے طور پر دیا ہے تو ویسے ہی ہمیں پھر اللہ کو یہ لوٹانا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت والجلال نے اپنی عبادت کے لیے یہ سانسیں، یہ زندگی کے لمحات، یہ زندگی کے اوقات، ان کو اللہ کی یاد کے لیے دیا ہے۔ تو اسی لیے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے۔ بس ہر چیز میں، ہر کام میں یہی سوچ رہنا ہے کہ کیسے میں اللہ کو راضی کر سکوں، کیسے میں اللہ کو خوش کر سکوں، کیسے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرے اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، یہ میرے کام کی وجہ سے اللہ کیا مجھ سے راضی ہو جائیں گے یا نہیں۔ تو ہر کام کے پیچھے بس اللہ رب العزت والجلال کی رضا چھپی ہوئی ہونا چاہیے۔ تو اسے انسان کے ہر عمل سے اللہ خوش بھی ہوتے ہیں اور بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم ہر کام کے پیچھے کسی نہ کسی کی رضا ڈھونڈتے ہیں، کسی نہ کسی کی خوشی کو تلاش کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں تاکہ والدین خوش ہو جائے، میں یہ کام کر کے جاؤں تاکہ اسکول کے اساتذہ، اسکول کے ٹیچرز خوش ہو جائے، میں یہ کام کروں تاکہ میری آفس کا جو باس ہے وہ خوش ہو جائے۔ یہ ہمارے سامنے ہر ایک کی خوشی ہمارے پیش نظر رہتی ہے کہ میں ان کو خوش کروں، میں ان کو خوش کروں۔ گھر کے اندر، خاندان کے اندر، شادی بیاہ کے اندر کوئی کام کرتے ہیں تاکہ گھر کے بڑے خوش ہو جائیں، گھر کے بچے خوش ہو جائیں۔ ہمارے پیش نظر ہر ایک کی خوشی ہے، بچوں کی خوشی ہے، باس کی خوشی ہے، اساتذہ کی خوشی ہے، محلے والوں کی خوشی ہے، خاندان والوں کی خوشی ہے، لیکن
ہمیں اصل ہمارے سامنے اگر کسی کی خوشی ہونا ہے تو وہ اللہ رب العزت والجلال کی خوشی، کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے، چاہے وہ کام عبادات ہو، چاہے وہ گھریلو کام ہو، چاہے وہ کون سا بھی کام ہو، کاروباری کام ہو، ہر کام کے سامنے یہی ہونا ہے کہ میرے اس کام کی وجہ سے میرا مالک میرے سے خوش ہو جائے، میرا خالق میرے سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہمارے پیش نظر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر سوال کیے بیش بہا نعمتیں عطا کی ہیں، قیمتی نعمتیں عطا کی ہیں، کہ جو جن نعمتوں کا ہم چاہ کر بھی پوری زندگی بھی ہم اگر اللہ رب العزت والجلال کی جو دی ہوئی زندگی ہے، اس زندگی کو اگر ہم نہیں خرچ کر کے بھی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو ہم دوبارہ نہیں خرید سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال کو خوب یاد کریں، اللہ رب العزت والجلال کی رضا کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اللہ بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیا وجوہات ہے؟ اللہ بندوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ بندوں کے خالق ہے، اللہ بندوں کے مالک ہے، یہ ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت والجلال نے بھی ہمیں بنایا ہے، اس لیے اللہ کو بندوں سے لگاؤ ہے، محبت ہے، اور اللہ رب العزت والجلال بندوں کو اپنے سے قریب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال اس کے بہت سارے مواقع عطا کیے کہ بندے مجھ سے قریب ہو جائیں، بندوں کا مجھ سے گہرا تعلق ہو جائے، بندوں سے میرا ایک مضبوط تعلق ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے بے شمار مواقع رکھے، دن میں 5 نمازیں رکھیں، کہ اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال سے بندے ہر نماز کے وقت مسجد آئیں، آ کر حاضری دے کر نماز پڑھ کر جائیں، اس لیے اللہ اور بندے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ کہ 5 دفعہ کہ نہ ہمارا کوئی رشتہ دار 5 دفعہ دن میں ہمیں بلاتا ہے، نہ کوئی دوست 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے، یہ اللہ رب العزت والجلال کا نظام ہے کہ اللہ 5 دفعہ بندے کو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے ذریعے سے، یہ ان آوازوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب 5 دفعہ دن میں ہمیں اپنے گھر بھی نہیں بلاتے، ایک دن میں ایک مرتبہ بھی اگر گھر گئے تو بیزار ہو جاتے ہیں، ارے کہیں کو آئے، بار بار ان کی ضیافت کرنا پڑتا، بار بار ان کا خیال کرنا پڑتا۔ یہ رشتہ داریاں کیسی بھی قریبی ہو، لیکن 1 سے 2 دفعہ ایک دن میں گھر کو جانے کی وجہ سے وہ کیا ہے، تنگ دل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ بار بار بلاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بلاتے ہیں کہ میرے گھر کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کا بندوں سے محبت کی علامت ہے، اللہ کی بندوں سے محبت کی علامت۔ اور بھی اللہ نے مواقع عطا کیے، جیسے سال میں روزوں کے مواقع عطا کیے، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اس کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو جائے، بندے کا اللہ سے گہرا تعلق ہو جائے، بندے کا اللہ سے مضبوط تعلق ہو جائے، ہر بندہ اللہ کا خاص دوست بن جائے، اللہ کا قریبی دوست بن جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے روزوں کی فرضیت بھی رکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والوں، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تقوی والے بن جاؤ۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے روزوں کو فرض کیا۔ یہ روزوں کی فرضیت اسی لیے ہوئی، اس لیے کہ بندہ جب روزہ رہتا ہے تو ایک معنی میں کتابوں میں بات آتی ہے کہ بندے کی اللہ رب العزت والجلال سے مشابہت ہوتی ہے، ایک معنی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں نہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کوئی چیز نہیں کھاتا، اور اللہ رب العزت والجلال کی ذات بھی کھانے پینے سے بے نیاز ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو یہ بندے سے کیا ہے، بندے کا روزے کی حالت میں اللہ سے بہت زیادہ قرب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ نزدیکی ہو جاتی ہے۔ یہ اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے روزوں کو اسی لیے بھی فرض کیا ہے کہ روزوں کے ذریعے سے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائیں کہ آدمی جب روزہ رہتا ہے تو روزے کے اندر حلال کی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا،
نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی نعمتیں اللہ نے اس کے لیے حلال کر رکھی ہے، کوئی حلال نعمت اللہ کی استعمال نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں اللہ نے حلال چیزوں کے کھانے کی سے اور حلال چیزوں کی استعمال کرنے سے مجھے روک دیا، تو بس اللہ کے اس حکم کی وجہ سے روزے کے اندر ہم حلال کاموں سے رکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال کی جو رمضان کے مہینے کی مشق ہے، یہی پوری مشق و پوری زندگی کے اوپر اللہ رب العزت والجلال ہماری جاری کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے انسان روزے کی حالت میں ہر ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ حالانکہ اس کے سامنے اچھی سے عمدہ غذائیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، عمدہ سے عمدہ کھانے رکھے ہوئے تھے، جیب میں پیسے ہیں، گھر کے اندر اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری قسم کی اس کے سامنے نعمتیں ہیں، لیکن بس اس کے دل میں ایک ڈر ہے اللہ کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں روزہ رکھتے ہوئے نہ کھانا کھا سکتا ہوں، نہ پانی پی سکتا ہوں، نہ کوئی اور چیز کھا سکتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے ہم حلال کھانے کو چھوڑ رہے ہیں، حلال پینے کو چھوڑ رہے ہیں، اور جتنی بھی اللہ کی حلال کی ہوئی نعمتیں ہیں ان کے استعمال کرنے سے رک رہے ہیں۔ تو یہی پوری زندگی کے اندر ہماری یہ چیز آ جاتی ہے کہ رمضان کے اندر جیسے ہم روزے کی حالت میں جیسے رہ رہے ہیں، روزہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد بھی ہمارے اوپر یہی کیفیت ہو کہ میں اب تو حلال کھا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کیا چیز نہیں کھا سکتے؟ اللہ مجھے دیکھ رہے، میں حرام نہیں کھا سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہے، میں حرام نہیں پی سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہے، میں کوئی حرام کام، کوئی ناجائز کام، کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ چیز ہمارے اوپر اللہ رب العزت والجلال یہ کیفیت ہماری بنانا چاہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم جائز اللہ رب العزت والجلال کے حلال کی ہوئی نعمت استعمال نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ایسے ہی جب روزے سے ہٹ جائے تو کسی کے اوپر بد نظری نہ کریں، کسی کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈالیں، جھوٹ نہ بولیں، اور غیبت کسی کی نہ کریں۔ یہ تمام گناہوں سے جیسے ہم روزے کے اندر بچے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہذا روزے کے باہر کی زندگی میں بھی ان تمام گناہوں سے بچنا، یہ کیفیت ہماری پیدا ہونا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں روزے ہمارے اوپر فرض کیے۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے جو روزے فرض کیے ہیں، یہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو لہٰذا روزے کے تعلق سے ہم بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، تو یہ اصل روزے کا مقصد تو ہمارے اندر تقویٰ کی کیفیت، تقویٰ کی صفت پیدا ہونا ہے۔ یہی چیز کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ تو ساتھ میں ہم جب روزے رکھ رہے ہیں اتنی مشقت کے ساتھ، تو روزوں کی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ روزے کا بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے، کل قیامت کے دن روزے کا بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے، انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ تو یہ اس ثواب کی ہمیں بہت زیادہ حفاظت کرنا ہے۔ کیسے حفاظت کرنا ہے؟ روزے کے اندر جھوٹ نہیں بولنا ہے، روزے کے اندر غیبت نہیں کرنا ہے۔ یہ کام روزے کے علاوہ کے اوقات میں بھی حرام ہے، لیکن روزے میں بدرجہ ہونا حرام ہے، اس لیے کہ حلال کام ہمارے اوپر حرام ہو گئے، ہم نہیں کھا سکتے کھانا، تو ہم غیبت بھی نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے۔ تو اس لیے روزے کے اندر ہم جب ہیں تو ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یعنی وہ صرف بھوکے اور پیاسے ہیں، اس کے علاوہ انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی اور چیز نہیں ملی روزے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور دوسرے گناہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے کا جو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب ختم ہو جائے گا۔ صرف ایسا سمجھا جائے گا وہ دن بھر بھوکے اور پیاسے رہیں گے، ختم، اتنی ہی بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ بھوک اور پیاس کے سوا کیا ہے، انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، روزہ رکھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث خطبے کے اندر پڑھی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال انسان کے ہر عمل کا ثواب اللہ رب العزت والجلال 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک کر دیتے ہیں۔ 700 گناہ تک انسان کے ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک ضابطہ بتلایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے تو اللہ رب العزت والجلال اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب عطا کریں گے۔
اس کے 10 گنا اللہ رب العزت وجل اجر عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت وجل ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وجل بندے کی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کر دیتے ہیں، 700 گنا ثواب ملنے والا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں الا الصوم، یہ تو جتنی روزے کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں انسان کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو یہ جتنی بھی نیکیاں انسان کرتا ہے، تمام نیکیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وجل اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لیتے ہوئے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت وجل فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، الا الصوم سوائے روزے کے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وانا اجزی بھی، الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، کہ یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں اسے، اور میں خود اس کو ثواب دینے والا ہوں، اور اس روزے کا اجر میں خود دینے والا ہوں۔ اللہ رب العزت وجل نے روزے دار کے اجر کو نہیں بیان کیا کہیں بھی، بس اللہ رب العزت وجل نے بتلایا کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں بندے کے اس روزے کا اجر اور اس کا ثواب، اس کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں۔ کیا دینے والے ہیں؟ اللہ رب العزت وجل دیں گے روزے دار کے لیے۔ ویسے تو بہت سی فضیلتیں حدیث کے اندر آئی ہیں کہ اللہ رب العزت وجل نے جتنے بھی جنت کے دروازے بنائے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت وجل نے روزے داروں کو یہ فضیلت عطا کی۔ اور بھی بہت ساری فضیلت اللہ نے روزے دار کو عطا کی کہ روزے دار کے بھوکے رہنے کی وجہ سے، اس کے پیٹ سے، اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ رب العزت وجل کے پاس مشک سے زیادہ وہ کیا ہے، قیمتی۔ یہ روزے دار کی ایسی بہت ساری فضیلتیں حدیث کے اندر ہیں۔ اور یہ کیا فضیلت کم ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے اور میں خود اس کو اپنے روزے کا کیا ہے، اس کے روزے کا ثواب میں خود دوں گا۔ تو اگر ہمارے لیے بات آ جائے کہ جو ہمارے علاقے کا، ہمارے صوبے کا جو چیف منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، فلاں آدمی کو آپ مت کیا کریں، آپ پرائز مت دیں، آپ گفٹ مت دیں، بلکہ میں خود کیا ہے اس کو بلا کر میں گفٹ دینے والا ہوں، میں اس کو اس کا بدلہ میں خود دینے والا ہوں۔ ہم کیسے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی معمولی آفیسر سے نہیں بلکہ ہمارے ریاست کا، ہمارے اسٹیٹ کا جو سی ایم ہے وہ ہمارا کیا ہے، میرے کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں بدلہ، بلکہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت وجل فرمانے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھے تو میں اس کو ثواب اس کا فرشتوں کے ذریعے سے نہیں دوں گا بلکہ میں خود بلا کے کیا ہے، میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں اپنے بندے کو۔ یہ روزے کا اجر و ثواب ہے، یہ روزے کا اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وجل بندے کے نیکیوں کو پالتے ہیں، بندے کی نیکیوں کی کیا ہے، پرورش کرتے ہیں۔ جیسے آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی آج دنیا کے اندر 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، 2 روپیہ صدقہ کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا جو اجر و ثواب اس کو ملتا ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ تو آدمی پریشان ہو جاتا، میں نے تو اتنا زیادہ دنیا کے اندر خرچ نہیں کیا تھا لیکن آج اس کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے برابر مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی نیکیوں کی پرورش کرتے ہیں، جیسے انسان، جیسے عرب کے لوگ گھوڑے کے بچوں کی پرورش کرتے تھے، گھوڑوں کے بچوں کی عرب کے لوگ پرورش کرتے تھے، اس لیے کہ گھوڑا جو جانور تھا وہ عرب کے نزدیک بہت زیادہ فخر کی بات تھی، وہ گھوڑے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ جیسے وہ لوگ گھوڑوں کے بچوں کی پرورش کر کے ان کو بڑا کرتے تھے، ان سے جنگوں میں کام لیا کرتے تھے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت وجلال بندوں کے نیکیوں کو جب وہ صدقہ کر دیتے ہیں، وہ خیرات کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یا پھر نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، کون سی بھی نیک اعمال کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے، تو پھر اللہ رب العزت وجلال بندے کی ان نیکیوں کی پرورش کرتے ہیں اور اس کا ثواب کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت وجلال ہم ایمان والوں کے لیے اللہ سے قریب ہونے کے لیے ماہ مبارک کا ایک بہت ہی عظیم الشان موقع عطا کیے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کی قدر کرنا ہے، اس مہینے میں جو بھی ہمیں نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ روزہ رکھنے کا موقع مل رہا ہے، روزہ تو سب کے اوپر فرض ہے، ہر بالغ عاقل مسلمان کے اوپر روزہ فرض ہے، کسی بھی حال میں روزہ چھوڑنا نہیں ہے، کیسا بھی مشقت والا کام ہو، کیسا ہی سختی والا کام ہو، لیکن کسی بھی حالت میں ہم روزہ ہمارے اوپر معاف نہیں ہے۔
مسافر کے اوپر اور مریض، ایسا مریض کہ جس کو زندگی میں پھر صحت کی امید نہیں ہے، صرف یہ دو لوگوں کے اوپر روزہ معاف ہے، اس کے علاوہ کسی اور آدمی کے اوپر بالغ ہونے کے بعد روزہ معاف نہیں ہے۔ ایسا بھی مشقت والا کام ہم کرتے ہوں، روزے کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر ہم جہاں بھی نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو نوکری کے اوقات میں کمی کر لینا چاہیے، کام کے اوقات میں کچھ کمی کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے اندر مشقت نہ ہو، آسانی کے ساتھ ہم روزے رکھ سکیں، آسانی کے ساتھ عبادتیں کر سکیں۔ یہ ہم اپنی طرف سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ روزے تو ہمارے اوپر کسی کے اوپر بھی معاف نہیں ہے، روزہ ہرگز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت وجلال نے یہ جو عظیم مہینہ عطا کیا ہے اور اللہ رب العزت وجلال نے ہمیں روزے رکھنے کی طاقت دی ہے، تو ضرور ہمیں روزے رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، جو بھی نیک عمل ہم رمضان کے اندر کر سکتے ہیں، تراویح کی نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، جو بھی نیک عمل ہم کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے۔ اور رمضان کی تو خاص ذکر ہے، رمضان کے اندر 4 کام کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پورا رمضان 4 کام ہم سب کو کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے لا الہ الا اللہ، پورا رمضان کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ رمضان پورے رمضان کرنے کا کام ہے۔ اور دوسرا کام ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ تیسرا کام ہے اللہ رب العزت وجلال سے جنت کی طلب کرنا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دیجیے، یہ بہت زیادہ اللہ سے مانگنا ہے رمضان۔ اور چوتھا کام ہے جہنم سے پناہ مانگنا، کہ پورے رمضان یہ اللہ رب العزت وجلال سے جہنم کی پناہ مانگتے رہنا۔ تو یہ 4 کام ہیں جو پورے رمضان، شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک ایسے ہی اللہ رب العزت وجلال سے کرتے رہنا، کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ اور رمضان مبارک کا کوئی لمحہ، رمضان کے شروع ہونے سے لے کر رمضان کا جو آخری لمحہ، جیسے شروع لمحہ اللہ کے پاس عظیم الشان ہے، احترام کے قابل ہے، ایسے ہی رمضان کا آخری جو سب سے آخری منٹ ہے، جو سب سے آخری سیکنڈ ہے، وہ بھی اللہ رب العزت وجلال کے پاس اتنی کیا ہے، اس میں عمل کرنا بھی اتنا ہی ثواب رکھتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے کوئی بھی لمحہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ پہلا عشرہ صرف نیکیوں کا ہے، دوسرا عشرہ نیکیوں کا ہے، تیسرے عشرے میں چلے گئے تو اب ہمیں نیکی کرنا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان کے ہر لمحے کی اتنی ہی اہمیت ہے، ہر شروع کے لمحے کی ہو، شروع کے عشرے کی ہو، درمیان کے عشرے کی ہو، آخری عشرے کی ہو، ہر عشرے کی ہمیں قدر کرنا ہے، ہر عشرے میں اللہ رب العزت وجلال کی خوب عبادت کرنا۔ ایسا نہیں تراویح ہو گئی، ایسا نہیں کہ قرآن مکمل ہو گیا اب ہم دوسری مصروفیت پہ لگ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان کو عبادت میں ہی گزارنا ہے، پورا رمضان عبادت میں ہی گزارنا ہے۔ 10 دن کی تراویح ہو گئی تو اپنی مسجد میں 11 سے تراویح پڑھنا ہے، 10 دن میں قرآن ہو گیا پھر 11 سے الگ سے قرآن شروع کرنا ہے۔ بہرحال جتنی زیادہ سے زیادہ ہم سے عبادتیں ہو سکتی ہے رمضان کے ختم ہونے تک کرتے ہی رہنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہے، ہم سب کو اس کی قدر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت وجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت وجلال زندگی میں بار بار ہمیں ماہ مبارک عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے ہیں وہ سنت ادا کریں۔